کالج میں پڑھنے والے لڑکے اور لڑکیوں سے کوئی غلطی ہو گئی اور حمل ٹھہر گیا، ماں باپ کو پتہ نہ چلے، سماج کو پتہ نہ چلے، کسی ہاسپٹل میں جا کر ایبورشن کرا دیا، حمل ٹھہر جانے کے بعد چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کو گرانا بہت بڑا جرم ہے، جرم عظیم ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کمزور معصوم سی جان کو جو تم نے پیٹ کے اندر مار ڈالا، ایبورشن کرا کے ختم کر دیا، آج اس بچے کو بھی انصاف ملے گا، قیامت کا دن ہے۔ یہ بچے کو اللہ رب العالمین زبان دے گا، ہاتھ دے گا، پیر دے گا، ناک دے گا، کان دے گا، اور قیامت کے دن یہ چھوٹا سا بچہ جس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا گیا، چاہے وہ 15 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، 1 ہفتے کا ہو، 10 دن کا ہو، 5 دن کا ہو، حمل ٹھہر جانے کے بعد آپ نے اس بچے کو ایبورشن کرا دیا، گرا دیا، اسقاط کر دیا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بچے کو زندگی دے گا اور یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے لٹکا ہوا آئے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ قیامت کے دن اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس بچے سے کہے گا، کیا تم بھی کچھ چاہتے ہو؟ تمہارا بھی کوئی مسئلہ ہے، تمہارا بھی کوئی کوشچن ہے؟ وہ بچہ اپنے ماں کی پستان چھوڑے گا، یقول، اور اللہ سے شکایت کرے گا، ہاذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر دیا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اے اللہ یہ مجھے اپنے پیٹ میں جگہ نہ دے سکی، اے اللہ دنیا میں وجود میں آنے سے پہلے ہی اس نے مجھے ختم کر دیا، اے اللہ آج تو میری ماں کا مت بن، اے اللہ جس طرح اس نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے نیکی اور نماز اور روزے رکھنے کا اور پڑھنے کا موقع بھی نہیں آنے دیا اور اس سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ آج تو میری ماں کو بھی جہنم کے اندر پھینک دے۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ قیامت کے دن اس کو بھی اللہ رب العالمین انصاف دے گا، اس بچے کو بھی قوت گویائی دے گا اور اس کی بھی سنے گا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا پورا مالک۔ جوڑ دیا قرآن کی اس آیت نے، بہت آسانی کے ساتھ ہم لوگ جاتے نماز میں، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے کہہ دیا اللہ اکبر، امام صاحب پڑھ دیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جیسے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نے کہہ دیا آمین۔ احساس نہیں ہوا کہ کیا پڑھ دیا اور کیا ہے۔ کل سے پورے 2 گھنٹے کی تقریر میں الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم تک ہی پہنچ پایا تھا اور مالک یوم الدین تک نہیں چل پایا۔ آج مالک یوم الدین پر میں آج بول رہا ہوں، تصور کیجئے کہ قیامت کے دن کا پورا مالک ہوگا وہ اللہ، سب کا عدل اور انصاف وہاں ملے گا۔ دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، چھپا سکتے ہیں، جرجیت صاحب جج ہیں مالدہ کی کورٹ کے، اور جرجیت صاحب کا بیٹا اگر کوئی قصور کر کے مقدمہ اس پر چلا اور وہ کیس جرجیت صاحب کی عدالت میں آیا تو جرجیت صاحب قانونی کتابوں سے کوئی نہ کوئی داؤں پیچ کھیل کر پوائنٹ نکال کر اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طریقے سے ضمانت دے دیں گے، اپنے بیٹے کے فیور میں کوئی نہ کوئی قانون ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن یاد کیجئے اس دن کوئی قانون تمہارا نہیں چلے گا، اس دن باپ اور بیٹا سب آمنے اور سامنے ہوگا، لیکن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ ذرا تصور کیجئے اس دن کا منظر کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بھی اس دن کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ یہ سن کر مجرم نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن اللہ رب العالمین سب کو انصاف دے گا۔ آج جرجیت صاحب نے آپ کو ڈیٹ نہیں دی، آپ نے دیکھا کہ جرجیت صاحب فلاں آدمی کے گھر میں رکتے ہیں، آپ ان کے پاس گئے کہ بھائی مجھے ہمارے گاؤں کے لیے ڈیٹ دلا دو، جرجیت صاحب تو ہمارا فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا کہ جرجیت صاحب تو ہمارے گھر پہ رکتے ہیں، چلیے انہوں نے سفارش کی، جرجیت صاحب نے بھی اس کا احسان ہے اس کے اوپر، جرجیت صاحب نے فوراً اس کی بات مان کر ڈیٹ دے دی۔ ہاں ایسا ہوتا ہے، آج ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی سفارشیں مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن
باپ جہنم میں جا رہا ہوگا اور بیٹا جنت میں جانے کا فیصلہ، بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا اور باپ کے جنت میں جانے کا فیصلہ، لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ آواز آئے گی، اے دنیا میں بیٹوں کو بچانے والوں، اے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے سفارشیں کرنے والوں، اے دنیا میں اپنی اولاد کے لیے بڑی سے بڑی سفارشیں لے کر جانے والوں، ما لکم لا تناصرون، آج تمہیں کیا ہو گیا کہ آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام نہیں آ رہے ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آج ایک باپ جنت میں جا رہا ہے اور اس کا بیٹا جہنم میں، لیکن آج باپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر داخل کر دو۔ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کے کام کیوں نہیں آ رہے ہو؟ آج ایک دوسرے کی سفارشیں اور شفاعت کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ منظر ہوگا اس دن کا میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے کی سفارشیں کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ انصاف ہوگا وہاں، سب کے ساتھ انصاف۔ دنیا میں اگر کسی نے کسی کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کیا اور 1000 مقدمہ لڑنے کے باوجود بھی اس کو انصاف نہیں ملا، وہ 70 زمینوں کا طوق اس کے گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر ہی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دنیا میں کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا ان نیک لوگوں کو اور ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے کیس ہوں گے، اللہ رب العالمین کہے گا بدلہ دو، وہاں بدلہ نہیں دے پائیں گے، پھر اللہ کہے گا پھر تم اپنی نیکیاں دو، یہ نیکیاں دیں گے، لو 10 نیکی تم لے جاؤ۔ دوسرا آئے گا میرے ساتھ اس نے ایسا کیا، 5 نیکی تم لے جاؤ۔ دیتے 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 نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی، لیکن مقدمہ لے کر لوگ آ رہے ہوں گے، اللہ بھی میرا بھی حق ہے اس کے اوپر۔ اللہ کہے گا نیکیاں دو، وہ کہے گا نیکیاں تو میری ختم ہو گئیں، اب کیا دوں؟ اب اللہ کہے گا اس آدمی سے جس کا حق مارا تھا، اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے اب نیکیاں نہیں ہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر لا دو۔ کتنا غریب انسان ہوگا وہ اس دن، جو نمازیں لے کر گیا، روزے لے کر گیا، حج لے کر گیا، زکاتیں لے کر گیا، بہت بڑے بڑے نیک کام اس نے دنیا میں کیے، لیکن لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں پر زیادتی کی، لوگوں کے اوپر پریشان کیا اس نے۔ اور قیامت کے دن یہ پریشان کرنے والوں کو جب اللہ انصاف، پریشان ہونے والوں کو جب انصاف دلائے گا تو نیک لوگوں کی نیکیاں ختم ہوں گی، اور پریشان جن کو کیا ان کے مقدمے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ تم اپنے گناہ اس کے اوپر ڈالو۔ غور کرو، مولانا جرجیز نے کسی کی زمین دابی، مولانا جرجیز نے کسی کو تھپڑ مارا، مولانا جرجیز صاحب نے کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، لیکن نمازیں 5 وقت کی پڑھی، روزے پورے مہینے کے رکھے، حج بھی کیا، زکات بھی دیتے رہے، خوش تھے کہ قیامت کے دن ہم تو جنت میں جائیں گے، لیکن جن کو پریشان کیا وہ اپنا مقدمہ لے کر آئیں گے۔ جرجیز صاحب ایسا ہے؟ ہاں ہے، چلو نیک بدلہ دو۔ جرجیز صاحب کے پاس اب زمین نہیں ہے کہ وہ کسی کو دیں، اللہ کہے گا اپنی 10 نیکیاں دو۔ دوسرا آئے گا اس نے میرے ساتھ یہ کیا، جرجیز صاحب 10 نیکی اس کو دو، دے دی گئی۔ تیسرا آئے گا اس کو دو، چوتھا آئے گا اس کو دو، 10 15 20 آدمیوں نے پیش کیا مقدمہ، نیکی دیتے دیتے ختم۔ 21واں آدمی آیا، میرا بھی حق ہے آپ کے اوپر، نیکیاں دو۔ اللہ کہے گا جرجیز نیکی دو، جرجیز کہے گا اللہ نیکیاں ختم۔ اللہ اس آدمی سے کہے گا کہ اپنا گناہ جرجیز کے اوپر لا دو۔ جرجیز اس وقت کتنا بدقسمت ہوگا، نیکیاں تو بہت لے کر گیا لیکن سب لٹا دی، دوسروں کو دے دی، اب دوسروں کی گناہ اس کے اوپر لا دے جا رہے ہیں۔ پوچھا من المفلس، تم جانتے ہو غریب کون ہے؟ اللہ کے رسول سوال کر رہے ہیں، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال و دولت و درہم و دینار نہ ہو، من لا درہم ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو،
جس کے پاس نہ سونا نہ چاندی ہو وہ غریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں نہیں، میری امت کا غریب انسان یہ نہیں ہے، میری امت کا غریب انسان تو وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نیکیاں لے کر جائے گا، نماز اور روزے کی نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن حق مارا ہوگا اور ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ان کو دے دے گا جن کا حق مارا ہے، پھر بھی حق والوں کا حق باقی رہے گا، پھر ان کے گناہ اس آدمی پر لادے جائیں گے۔ یہ میری امت کا سب سے غریب انسان ہے۔ تصور کیجیے، ایک ای رکشہ چلانے والا آدمی، ای رکشہ جس کو آپ لوگ کیا بولتے ہیں، ٹوٹو، محنت کرتا ہے اور محنت کر کے اس نے دن بھر ٹوٹو چلایا اور اس نے 490 روپے کمائے۔ ایک مثال پر غور کیجیے گا، اس نے 490 روپے کمائے۔ اب مارکیٹ میں گیا، کل عید ہے، اب کپڑا خریدوں گا اور سلاؤں گا تو ٹائم لگے گا، آج چاند ہو گیا، کل عید ہے، چلو ریڈی میڈ پنجابی خرید لیتا ہوں۔ کلیا چک کے مارکیٹ میں گیا اور ایک ریڈی میڈ پنجابی خریدتا ہے، اس پنجابی کی قیمت ہے 500 روپے، اس کے پاس پیسے ہیں 490 روپے، لیکن اس کو 10 روپے کہیں مل گئے، کسی آدمی کے گر گئے تھے، اس نے اٹھا لیا اور جانتا ہے کہ فلاں آدمی کا روپیہ گرا ہے لیکن بتایا نہیں۔ زمین پر گری ہوئی چیز کے بھی آپ مالک نہیں ہیں، اتنا یاد رکھیے گا۔ اگر زمین پر گری ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھ جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھ لیا، گزر جاؤ، اٹھانا نہیں، اور اگر اٹھا لیا تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال تک اس چیز کا آپ اعلان کریں گے، اناؤنسمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے تو وہ ہم سے رابطہ قائم کرے۔ کتنے دنوں تک؟ 1 سال تک۔ 1 سال تک آپ اس کا اناؤنسمنٹ کریں گے، 1 سال تک، اور جب 1 سال کے بعد بھی کوئی نہیں آتا ہے، اس کا مالک نہیں ملتا ہے، تب آپ اس کا 5واں حصہ صدقہ اور خیرات کر کے بقیہ چیز آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی 100 روپے ملے ہیں آپ کو تو پہلے 1 سال تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، بچے گا کیا؟ اور 1 سال تک جب 100 روپے کا مالک آپ کو نہ ملے تو پھر اس میں 5واں حصہ یعنی 20 روپے صدقہ و خیرات غریب کو دو، اور اس کے بعد 80 روپے آپ استعمال کر سکتے ہو، وہ بھی کب؟ اور یہ استعمال کرنے کی اجازت آپ کو وہ بھی اس کنڈیشن میں مل رہی ہے کیونکہ آپ نے 1 سال محنت کی ہے، یعنی یہ 80 روپے بھی آپ کے لیے تب حلال ہو رہے ہیں جب آپ 1 سال محنت کرنے کے بعد اس کے مالک تک نہیں پہنچا پائے یا اس کا مالک نہیں ملا تب۔ 10 روپے آپ کو مل گئے لیکن آپ نے اس کو بتایا نہیں، جس کا گرا چپکے سے آپ نے اٹھایا، اور 490 روپے میں 10 روپے ملا کر 500 روپے کا پنجابی آپ نے خرید لیا۔ 490 روپے حلال کے ہیں جو آپ نے رکشہ چلا کر محنت کر کے کمایا، لیکن 10 روپے آپ نے اس میں حرام کے ملا دیے، پنجابی آپ نے خرید لیا۔ اب جب تک وہ پنجابی، جب تک وہ کرتا، جب تک وہ قمیض آپ کے جسم پر رہے گی، اللہ کی قسم نہ آپ کی کوئی فرض نماز قبول ہوگی، نہ فرض روزہ قبول ہوگا، نہ نفلی نماز قبول ہوگی، نہ نفلی روزہ قبول ہوگا۔ کب تک؟ جب تک وہ پنجابی آپ کے جسم پر رہے گی۔ اب سوچئے گا، 490 حلال کے ہیں، 10 ہی اس میں ملائے تھے ہم نے،
تو وہ قمیض ہمارے لیے حرام ہو گئی. اور کلیا چک کے چوراہے پر, چورنگی پر کھڑے ہو کر جو لاٹری کے ٹکٹ بکتے ہیں, وہ ایک ٹکٹ خرید لیجئے اور اچانک دھول میں لاٹھی لگ جائے اور 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں. جب 490 حلال کے روپے میں 10 روپے ملا رہے ہیں تو سب حرام. تو 1 2 لاکھ روپے پیور سود کے جو آپ کو مل رہے ہیں بغیر محنت کے, وہ آپ کے لیے حلال کہاں سے ہو گئے؟ اور ایک معاملے میں آپ کا سلطان گنج بھی بدنام ہے, کلیا چک بھی بدنام ہے, معظم پور بھی بدنام ہے, لکھی پور بھی بدنام ہے, اور اس علاقے کے اکثر گاؤں بدنام ہے, چاہے وہ بشٹم نگر ہو یا 16 مائل, سب بدنام ہے. کیا ہوئے؟ آئی پی ایل میں سٹا لگانا. اور ابھی شروع ہونے والے ہیں آئی پی ایل میچ. ایک ایک بال پہ سٹا لگتا ہے, ایک ایک بال پر. یہ اتنے وکٹ لے لے گا, نہیں لیا تو اتنا میرا, لے لیا تو اتنا تیرا, یہ ٹیم جیتے گی. ایک ایک بال پر سٹا لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پر بال جو جائے گی اس میں چھکا لگے گا, اس میں چوہ لگے گا. یہ ہمارے اندر یہ چیزیں آ کہاں سے گئیں؟ یہ تو پیور ہم نے لگایا 1000 روپیہ, یا تو ادھر گیا یا ادھر آیا. لیکن تصور کیجئے, اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 100 روپے دیے بطور قرض, بطور ادھار, یہ کہہ کر دیا کہ آپ 100 روپے لے لیجئے, آپ کو ضرورت ہے, لیکن 1 مہینے کے بعد جب آپ واپس کریں گے مجھے تو ہم آپ سے 110 روپے لیں گے. ہم آپ سے 110 روپے لیں گے, اور آپ نے 1 مہینے کے بعد 110 روپے اس سے لے لیے, تو جانتے ہو یہ 10 روپے آپ کے پاس جو آئے ہیں, اور آپ نے جو 10 روپے 1 مہینے کے بعد زیادہ لے لیا, آپ تو سٹے میں 1000 2000 5000 10,000 لگاتے ہو آئی پی ایل کے. یہاں تو آپ نے کسی کی مدد کی ہے, اور اس مدد کے ذریعے اس نے 100 روپے میں کمایا اور 1 مہینے کے بعد 110 دے دیا. وہ 10 روپے جو آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں, اس 10 روپے کے بارے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں سنیے. اپنے ماجہ کی روایت ہے, درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا اور بیاج کا 1 درہم کھانا, ہم تو 10 روپے زیادہ بتا دیے, 1 روپیہ بھی سود اور بیاج کا کھانا. اب صحیح آیا ہوں میں. آئی پی ایل کا سٹا لگانے والوں غور سے سننا, کلیا چک کی چورنگی پر کھڑے ہو کر لاٹری کے ٹکٹ خریدنے والوں غور سے سننا. بینکوں میں لاکھوں روپے جمع کرنے کے بعد سیونگ اکاؤنٹ میں سود بڑھ جاتا ہے, اور سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے کر کھانے والوں غور سے سننا. سودی کاروبار کرنا, سود پر روپیہ دینا, اور ہر مہینے 10% 5% اس سے سود وصول کرنا. اگر ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں تو یہ لوگ بھی سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاکلہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم. سود کا, بیاج کا, حرام کا 1 لقمہ, 1 درہم کھانا, 1 روپیہ کھانا, اس حال میں کہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے, یہ جانتے ہو کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے. اشد من 36 زنیۃً, 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ سود اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا, جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا کرنا. زنا, جس کام کو ہم سب سے زیادہ گندا سمجھتے ہیں, کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ہم زنا کریں, اور 1 بار نہیں 36 بار زنا کرنا.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں 36 بار 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا اور سخت ہے یہ کام، یعنی سود کا اور بیاج کا 1 روپیہ کھانا۔ اور بلاؤ مولانا جرجیز کو، اس سے تو اچھے ہمارے یہاں کے مولوی ہے، کم سے کم یہ سب تو نہیں بولتے، سب بولتے ہیں، بولنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے علاقے کے علماء کی بات ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، کیوں؟ گھر کی مرغی دال برابر۔ ستین و ثلاثین زنیتن، 36 بار روح کانپ جائے گی، روح۔ کہاں ہیں ہم؟ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اثنان و سبعون بابن، ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کے، بیاج کے، حرام مال کھانے کے 72 دروازے ہیں۔ اسنان 2 70 70 70 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 72۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اور ربا اسنان و سبعون بابن، سود کے اور بیاج کھانے کے 72 گیٹ ہیں، 72 دروازے ہیں، 72 گیٹس۔ There are 72 gates، 72 دروازے ہیں سود اور بیاج کے۔ اس میں سب سے چھوٹا اور ہلکا دروازہ بتا رہے ہیں اللہ کے نبی، 71 اور اس سے بڑے بڑے ہیں، لیکن سب سے ہلکا دروازہ کیا ہے؟ سب سے ہلکا گیٹ کیا ہے؟ سب سے قریب کا دروازہ کیا ہے؟ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے قریب دروازہ سود اور بیاج کا 72 دروازوں میں یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیز صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیز صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ہے ماں کے ساتھ، تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا۔ سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو، لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی۔ اتنی کلیئر بات ہو گئی۔ یاد کریے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو۔
ہر حال میں چھوڑ دو اس کو، کسی بھی قیمت پر مت لو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو. وہ جو پڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں. ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو. اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے. آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں. جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے سے نہیں بن سکتا اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو. شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو.